آ کے خط ہمیں کیوں نہیں دے دیتے, ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھ دیتے. دیکھیں یہ جو ہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی سینسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں, اور اس لیے بڑے واضح قوانین بھی اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ یہ شیئر کیے جا سکتے ہیں, کس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے. لیکن وزیر اعظم نے آج یہ ضرور مجھے کہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ حقیقت ہے, میں خود اس کو دیکھ چکا ہوں, میں خود اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ حقیقت ہے. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان کے ذہن میں ایک یہ بھی خیال آیا ہے کہ ہم یہ تیار ہیں, یعنی وزیر اعظم تیار ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ کس کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں, کس کو دکھایا جائے تو جس کے اوپر قوم کو اعتبار ہوگا. تو ایک ذہن میں ان کو یہ آیا کہ اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں, ظاہر ہے ایک اعلیٰ ترین منصب ہے انصاف کا پاکستان کے اندر, اور وہ بھی ایک بہت بڑی ایک کرسی ہے, ایک بہت بڑا عہدہ ہے جس کی ساکھ ہے اس ملک کے اندر. اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ذاتی طور پر بھی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے, بہت قابل احترام, اور لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاف پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے, تو کم سے کم وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے. اب ذرا سا موٹا ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کھل کے بات کر سکوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا دہرا دیں کہ اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی وہ حصہ جو عدم اعتماد سے جڑتا ہے, اس کی سب سے اہم باتیں کیا ہیں. اس کے اندر سب سے پہلی بات جو بہت قابل ذکر ہے اور بڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے. ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے. تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کے بعد یہ مراسلہ بھیجا گیا. اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے. تو کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر, اس کی تحریر کے اندر, کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ دوبارہ میں دہرا دوں قوم کے لیے کہ یہ لکھا جا رہا ہے مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے, اور اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے, بڑا واضح ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم, اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی, اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں. جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے جو بھیجا گیا. اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ قانونی بندشیں بھی ہوتی ہیں, تو جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے. یہ کابینہ کے بھی زیادہ تر تقریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں ممبرز, جس کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, باقی کسی کو بھی نہیں پتا. تو لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے, تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس سے یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس مراسلے کے اندر جو بنیادی بات جو بات کی جا رہی ہے, وزیر اعظم نے جس بات کا ذکر کیا اور وہ براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جڑی ہوئی ہے. اس میں مراسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں, جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے.
تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے، یہ پیغام جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑا ہوا، یعنی بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ صرف اس لیے کہ اس میں واضح طور پر بات کی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی، اس میں کیا اچھا نتیجہ، کس نتیجے کو اچھا سمجھا جائے گا، یعنی اگر وزیراعظم عمران خان وزیراعظم نہیں رہیں گے تو وہ ایک اچھا نتیجہ ہوگا. اور سب سے اہم کہ یہ کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے. اب اس کے اندر کردار کون کون ہیں، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ نواز شریف ہے. وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے. زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہیں کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ، اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لا علم نہیں ہے. وہ جو کہتے رہے، ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی، میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات طے پا گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اس مراسلے کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا. اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اولین ظاہر ہے سب سے اہم تو یہ قوم کا ایک قومی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے. اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے، وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ عوام کو جواب دے ہیں. ان کا زندگی کا جو مشن ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کرنا ہے. تو اس امانت کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچائیں، اور قیود و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ان کے اوپر اطلاق کرتا ہے. تو وہ ظاہر ہے پوری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بتا رہے، لیکن ان کے خیال کے اندر یہ ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے. اب پوری قوم کے لیے تو یہ پیغام تھا، لیکن خصوصی طور پر وہ ممبرز جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہوں، اس کے اندر ناراض کچھ اراکین ہیں وہ بھی ہیں، اپوزیشن کے ممبرز بھی جو ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد، شاید ان میں سے تقریباً تمام جتنے بھی ہیں سوائے چند لوگوں کے، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور کیا عناصر ملوث ہیں. اور ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک ایسے اقدام کا حصہ بنے جس سے ملک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہوں، جہاں پاکستان کی خودداری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد جتنے بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں، وہ اس بات کے بارے میں سوچیں گے ضرور کہ کیا سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے ابھی تک تو وہ لا علمی کے اندر اس بات کا پتہ ہونے کے بغیر کہ اس کی بڑی پکچر کیا ہے اس کا حصہ ہیں. لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی اور یہ صورتحال ہمیں نظر آ گئی کہ یہ کس طریقے سے یہ پورا کھیل بنایا گیا ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ پھر بھی بننے کو تیار ہیں، اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر جو حرف آئے گا، جو قدغن لگے گی، کیا یہ وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. اور امید یہ ہے، میں اپنے آپ کو کسی سے زیادہ محب وطن نہیں سمجھتا، میرے خیال میں جو بھی اسمبلی کے اندر الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ سب لوگ جو ہیں محب وطن ہوتے ہیں، یا اگر نہیں ہوں گے تو ان میں سے چند ہی ہوں گے ایسے جو نہ ہو، باقی بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں محب وطن لوگوں پر مشتمل ہے. اور یقیناً وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. بہت بہت شکریہ. صرف ایک اس میں بات کر دوں کہ صرف ایک بات میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو ایک تو جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا
चीफ जस्टिस साहब के ऊपर हम ये जुडिशियल फंक्शन नहीं है उनका, ये उनका एक पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से जो वज़ीर आज़म साहब ने और आज जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने सोच विचार की कि किसके साथ जो है ये एक इतना कंटेंट जो है वो शेयर किया जा सकता है, तो हमारे ज़हन में आया है कि हम चीफ जस्टिस साहब से नॉट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेकिन एक पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से उनके साथ हम शेयर करते हैं, और उससे ज़्यादा हम शेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उसमें आ जाता है, तो कंटेंट आप शेयर नहीं कर सकते। तो उसको वो पढ़ लें और उनको भी ज़रा एक नताइज और इससे जुड़े मामला जो हैं एक तो उनको इस चीज़ का जो है वो पता चल जाए। दूसरी बात यह है, देखिए जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पहली बार ये नहीं है। 1951 में लियाकत अली खान को शहीद किया गया, हमारे सामने है जो कुछ हुआ। फिर हमने देखा जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने उस दिन जलसे में कहा, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनको फांसी लगे, और उसके बाद फिर 88 में आपके सामने जब अफगानिस्तान की सूरत पलटी तो जनरल ज़िया-उल हक़ का त्यारा जो है वो हवा में फट गया। अब ये जो सारे एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो हमारे सामने है, उसको सामने रखते हुए ये वाक़या होना, सिर्फ ये बात, ये हम सब, इमरान खान का जो असल एडवांटेज है पाकिस्तान को वो ये है कि वो इतना दिलेर आदमी है कि वो लोगों के सामने चीज़ें रखता है, वो अवाम को साथ लेके चलते हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ पाकिस्तान में पीछे फैसले जिस तरह से हुए हैं, वो पाकिस्तान की अब हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जो इस वक्त बाहर की कॉलें नहीं लेता, इस वक्त पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़ा हुआ है, और यही बात इस वक्त उसको उसके नताइज की जो इस खत के ज़रिए उन नताइज से आगाह किया गया है कि आपकी जो सियासत है वो आपको किधर लेके जाएगी। हमारा काम यह है सियासी जमात की हैसियत से पाकिस्तान के लोगों के सामने हक और सच रखना। फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है, पाकिस्तान के जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने करना। अब्दुल कादर एयरवाइज साहब, आपने काफ़ी डिटेल से चीज़ें बता दी, लेकिन क्या इस खत का ताल्लुक वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरा रूस से भी है, जुड़ता है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर इशारा दे चुके थे कि उनके दौरे से पहले एक आला सतह रब्ता हुआ और दौरा ना करने का कहा गया। जी, वो तो जैसे शाह साहब ने बताया था वो तो बिल्कुल थी ख्वाहिश, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि हमारी खारजा पॉलिसी के साथ बराह रास्त इसका ताल्लुक है, उसके अलावा मजीद तफसील जो है वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। सर, कौन से ऐसे किरदार हैं जो इस खत के पीछे हैं पॉलिटिकली ऑपोजिशन के अंदर, उनको नाम नवाज शरीफ। देखिए, हमने तो कहा है जो इसके अंदर जो प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं ऑपोजिशन की तरफ से वो तो नवाज शरीफ हैं, वो बाहर बैठे हुए उनकी। वज़ीर-ए-आज़म से आम मुलाकात के बाद दो वफाकी वज़रा असद उमर और फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म से इस मरासले से मुतल्लिक बात हुई, उन्होंने कहा अदम एतमाद से पहले ये मरासला भेजा गया था, अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी, इस मरासले के अंदर का मतन है, तमाम पॉइंट्स पब्लिक के सामने नहीं रख सकते, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से आम मुलाकात के बाद ये फैसला हुआ है कि चीफ जस्टिस को ये मरासला दिखाया जा सकता है। और अब न्यूज़ अपडेट।